الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی انہی آیات کی نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. ترجمے سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم اور علم اور پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس وقت دنیا کے اندر اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کرنے کے لیے، اپنی آئندہ زندگی بہتر کرنے کے لیے جب وہ بڑے ہوتے ہیں اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن ان سب سے پہلے ہم سب پر ایک اہم فریضہ ہے جس کو سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. انسان جب بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اب اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. ہمارا مقصد زندگی رب کی بندگی ہے. دنیا کمانا یا دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کے لیے اسباب اختیار کرنا یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی رب کی بندگی ہے. ہاں، اس مقصد زندگی کے درمیان میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جب رب کی بندگی ہے تو رب کی بندگی ہے کیا؟ میرے ذمے میں کیا کیا کام کرنا فرض ہے، میں کن کن کاموں کو کر سکتا ہوں، میں کن کاموں کو نہیں کر سکتا. بالغ ہونے کے بعد میرے ذمے میں اللہ تعالیٰ کے کیا فرائض ہیں. پھر اگر میں آگے نوکری کی طرف جاتا ہوں کیا کما سکتا ہوں، کیا نہیں کما سکتا.
میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ساری مقصد زندگی، اس مقصد زندگی کو سیکھنا، اس مقصد زندگی کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ فرض عین، نماز پڑھنا فرض عین ہے، نماز کے فرائض کا معلوم ہونا فرض عین ہے کہ مجھے پتا ہے نماز فرض ہے، میں پڑھنے کے لیے آ گیا، لیکن نماز میں کتنے فرض ہیں یہ جاننا میرے ذمہ میں فرض ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا یہ مجھے جاننا فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز سے پہلے میرے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ تفصیل ہو جائے گی، یہ جاننا میرے ذمہ میں فرض ہے۔ پھر میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کریم کی اتنی تلاوت جو نماز میں کرنا ضروری، وہ میری زبان سے ادا ہونا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیزیں، ابھی میں نے نماز کی بات کی، نماز کے بعد آگے چلتے چلے جائیں، روزہ آ جائے گا، زکوٰۃ آ جائے گی، حج آ جائے گا، پھر میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، لوگوں سے زندگی کیسے گزارنی ہے، پھر میرے کمانے کی باری آ گئی، میں نے کون سی چیز کمانی ہے، کون سی نہیں کمانی، یہ سب چیزیں، یہ ان سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان ہے کہ مجھے پتا ہو کن چیزوں پر ایمان رکھنا فرض، کن چیزوں سے بچنا ضروری، تاکہ کوئی میرے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اور آج سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس نیٹ ہے، اس وقت سب سے بڑا ڈاکہ میرے اور آپ کے ایمان پر ہے، سب سے بڑا ڈاکہ ایمان پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن میں آیا کیا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ دنیا میں ہم نے لگ گئے، قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، باہر کی بات آئے گی میں فوراً لینے کے لیے تیار، اچھا اس نے تو یوں کہا، اس نے تو یوں کہا، لیکن مجھے خود پتا نہیں کہ قرآن رب تعالیٰ کا کیا کہہ رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا آیا ہے۔ کم از کم اتنا جاننا تو فرض کہ میرا عقیدہ تو محفوظ ہو جائے، میں اپنا ایمان اپنے ساتھ قبر کے اندر سلامتی کے ساتھ لے کر چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنا ایمان اپنے ساتھ قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ وہ ایمان چھینا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، فرض ہو چکا ہے ہمارے ذمے میں کہ ہم سیکھیں کہ آج جو ہمارے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں جانتا تو ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، قرآن کی آیات کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے، یہ جاننا فرض ہے، یہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک اہم فرض جس سے آج ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید دین پڑھنا یہ غریبوں کا کام ہے، جو دنیا کما نہیں سکتے، شاید ان کا کام ہے، یہ دین سیکھنا ان کا کام ہے۔ نہیں، ان کا کام نہیں، ہر ایک کا کام ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے میں فرض ہے کہ میں نماز کے مسائل سیکھوں۔ میں اگر کاروبار میں چاہ رہا ہوں، مجھے پتا ہو یہ کاروبار میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، میری ذمہ داری ہے۔ رمضان آیا تھا، روزوں کے متعلق مجھے جاننا ضروری تھا، کس وقت سحری، کس وقت افطاری، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا۔ میں آگے ازدواجی زندگی میں چلا گیا، شادی کے بعد کے مسائل جاننا میری ذمہ میں فرض، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جاننا فرض ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پر علم کا سیکھنا فرض، یہ وہ فرض ہے جس کو آج ہم نے پس پش ڈال دیا۔ اس لیے چھوٹا سا کام ہے، ہاتھ میں موبائل لے لو، بس جو آیا پوچھ لو، کہو جی یہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت میں نے عرض کر دیا ہمارے ایمان پر ڈاکہ، اس کے بارے میں تفصیلی میں بات عرض تھوڑی سی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے علم کی قیمت کیا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سیکھنا، بہت احادیث ہے، میں صرف چند عرض کر رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم کا لقب دیا، بہت ہی دور اندیش، بہت ہی سمجھدار۔ ان کے پاس ایک تابعی ہے حضرت کثیر بن قیس، وہ مدینہ شریف سے چلے دمشق پہنچے، مدینہ شریف سے انہوں نے سفر کیا، کس لیے؟ مال کمانے کے لیے نہیں، کوئی اپنا کاروبار تھا، کسی کام کے لیے نہیں، مدینہ سے چلے دمشق، اور دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے عرض کیا آ کر، کثیر بن سلط جو تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، کہا کہ میں مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں،
مدینے سے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں دمشق؟ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے ایک حدیث آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، وہ آپ بیان کرتے ہیں. میں صرف اس حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور مدینہ سے دمشق کیا کوئی قریب ہے؟ 2-4 منٹ کا فاصلہ ہے. 800 کلومیٹر کا سفر ہے. 800 کلومیٹر. اس وقت کوئی جہاز نہیں چلتے تھے، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، پیدل سفر، اونٹوں پر سفر. کتنے دنوں میں پہنچا؟ مہینہ 1.5 مہینہ لگ جایا کرتا تھا. کس لیے؟ وہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی وہ بات وہ سننے کے لیے وہاں پہنچے کہ میرے محبوب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا. سبحان اللہ. ان لوگوں کو کیا ملے گا وہ آگے بتا دیتا ہوں. اب چونکہ انہوں نے بتا اتنی دور سے آیا اور ہمارے پاس علم سیکھنے کے مواقع موجود ہے. 1 کلومیٹر پر، 2 کلومیٹر پر، 3 کلومیٹر پر، 4 کلومیٹر پر. ہم علم سیکھنے کے لیے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا سفر نہیں کریں گے. ہاں، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر دنیا کمانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نہیں کرتے. یہ اس لیے اہمیت سمجھے، معمولی بات نہیں ہے. اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں. یہ تمہارا یہاں میرے تک آنا یہ صرف علم نہیں، تم جنت کے راستے پر چل رہے ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اور آپ نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں وہ طالب علم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور بے شک عالم سارا کا سارا عالم، پوری دنیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب اس کے لیے استغفار کرتا ہے. یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. سبحان اللہ. کس کے لیے؟ جو علم سیکھنے کے لیے آیا. ایک تو وہ جنہوں نے زندگی وقف کر دی، ایک وہ زندگی وقف نہیں کی لیکن علم سیکھنے تو آیا. چاہے وہ ایک آیت سیکھنے آئے، چاہے وہ رب کا ایک فرمان سیکھنے آئے، چاہے وہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سیکھنے آئے. کیا اس کی فضیلت ہے کہ ساری دنیا حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور فرمایا عالم جو دین جاننے والا ہے اس کی فضیلت عابد پر جو عبادت کرنے والا ہے ایسی جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. اور پھر ارشاد فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ تو علم وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں. جس نے علم کا حصہ لے لیا اس نے بڑا ایک حصہ لے لیا. یہ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو حدیث سنانی وہ تو سنائی، لیکن ساتھ بتا دی کہ آپ کا یہ سفر 800 کلومیٹر کا معمولی نہیں، آپ کے لیے یہ فضائل ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اس لیے مجھے اور میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی تو تھوڑا سا قدم بڑھائیں. میری ذمہ داری بنتی ہے میں اپنی ذاتی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی نجی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے مجھے کن کن مسائل کا جاننا میرے ذمے میں فرض ہے. ضروری ہے کہ میں جا کر پوچھوں. وہ تو ہمارے قریب قریب الحمدللہ اب تو اتنا ہے کہ آپ کے قریب 1 کلومیٹر بھی سفر نہیں کرنا پڑے گا، 2 کلومیٹر بھی سفر نہیں کرنا پڑے گا. آرام سے آپ کسی نہ کسی مستند جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ کو مستند دین کا علم مل جائے گا. اس لیے علم صحیح کا حاصل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری اور لازم ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم؟ یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس سے بتلا دیا گیا، وہ علم جو بندے کو اللہ تک پہنچا دے یہ سیکھنا فرض ہے. یہ دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں یہ علوم نہیں، در حقیقت فنون ہے. ان کے ذریعے بندہ کمانا جانتا ہے کہ کمائی کا ذریعہ کیا ہے، میں کس طرح دنیا کے اندر کما سکتا ہوں، حلال کمانے کے میرے پاس ذرائع کیا ہے. یہ فنون ہے. علم در حقیقت وہ ہے جو بندے کو اس کے اللہ تک پہنچا دے. وہ علم در حقیقت وہ ہے جس کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. یہ سیکھنا فرض ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ جب تک واپس نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. یعنی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی فضائل ارشاد فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے ایک مرتبہ مسجد میں دو قسم کی الگ الگ مجلسیں بیٹھی ہوئی تھی. کچھ حضرات ادھر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ حضرات دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. دونوں حضرات بیٹھے ہوئے دین کے بارے میں گفتگو, کچھ دوسرا اپنے عبادت کر رہے تھے. ایک وہ حضرات تھے جو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے تھے, ایک وہ حضرات تھے جو اپنی عبادت کے اندر مشغول تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں خیر پر ہیں, دونوں ٹھیک ہیں, دونوں اچھا کام کر رہے ہیں, دونوں بہتر ہیں, لیکن ساتھ فرمایا ان میں سے ایک جو جماعت ہے وہ دوسری جماعت سے افضل ہے. ایک جماعت دوسری جماعت سے افضل ہے. میں یہ جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں, اللہ چاہے تو ان کو عطا کر دے اور اللہ چاہے تو نہ دے. اور یہ جو دوسری جماعت ہے, یہ جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, علم سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, جو ناواقف ہے اس کو سمجھا رہے ہیں, فرمایا یہ سب سے افضل ہے. مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا اور آپ اس جماعت میں جا کر بیٹھ گئے جس میں دین سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو رہا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں, یہ وہ چیز ہے جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے ذمے میں جو شریعت کے فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, وہ مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ میرے ذمے میں شریعت کا کیا حکم ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز قرآن کریم کا پڑھنا. اگر ہمیں قرآن کریم نہیں آتا تو ہم بہت بڑی محرومی کا شکار ہیں, بہت بڑی محرومی, بہت بڑی فضیلت سے محروم ہیں. قرآن کریم, اور پھر اتنا تو آنا چاہیے کہ میری نماز تو درست ہو جائے. اگر میں اتنا بھی نہیں آتا تو میری نماز ہی نہیں ہوگی. کئی ایسے افراد میرا کئی ایسے احباب تھے, آتے چونکہ بات چیت ہوتی رہتی ہے تو بتایا کہ ہم نماز میں کھڑے تو اللہ اکبر کیا تو بس ختم, خاموش کھڑے, نہ ہمیں سورہ فاتحہ آتی ہے نہ اس کے بعد کی تلاوت آتی, کچھ بھی نہیں آتا. لیکن توجہ دلانے پر الحمدللہ سیکھنا شروع کیا, سیکھ کر آج الحمدللہ اپنی نماز بالکل درست طریقے پر پڑھتے ہیں. اب ہم سمجھ, ایک آدمی آ کر کھڑا ہے, اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا, وہ اپنی سنت پڑھ رہا ہے, اپنی نفل پڑھ رہا ہے, اس کے اندر نہ اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی, اس کے اندر نہ اس نے کوئی سورت پڑھی, اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ فرض ہی نہیں ہوا, نماز ہی نہیں ہوئی. وہ کیا کرے گا؟ یا اگر وہ پڑھتا ہے اس انداز میں پڑھتا ہے کہ لفظ ہی بدل جاتے ہیں تو کیسے نماز ہوگی؟ سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے ذمے میں, پہلی چیز قرآن کریم کا سیکھنا, یہ ذمہ داری ہے. اس وقت الحمدللہ مدارس دینیہ کے اندر داخلے جاری ہیں. ہم اگر نہیں سیکھ سکے, ہمارے لیے بھی سیکھنے کا موقع, اپنی اولاد کو بھی سکھانے کا بہترین موقع. اس وقت اپنے بچوں کو کم از کم قرآن کریم ناظرہ تجوید کے ساتھ وہ پڑھ سکیں, کم از کم ان کی نماز درست ہو جائے. اتنا تو آنا چاہیے. اور اگر اللہ نے بچے کے ذہن تیز ہے, حافظے کی صلاحیت ہے, تو اس کو حافظ بنائیں. وہ انشاءاللہ خود بھی قرآن کا داعی بنے گا اور ہمارے لیے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اس کے دل میں قرآن کریم ہونا چاہیے, بڑی اہم ضرورت ہے, معمولی نہیں. اس کی قیمت ہمیں آج نہیں پتہ چل رہی, کل قیامت والے دن جا کر پتہ چلے گی. وہ جو لاکھوں کما رہا تھا نا, ایک وہ تھا اور ایک وہ تھا جو قرآن سے مشغول تھا. ان میں سے اللہ کا رتبہ کس کا بڑا ہے؟ اور ان میں سے آج ہمارے کام کون آیا؟ آج پیسہ کام آیا ہے یا رب کا قرآن کام آیا ہے؟ یہ اس دن پتہ چلے گا. اس لیے کہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک تو, اور خود بھی اگر ہم بڑے ہیں, لیکن الحمدللہ ہر جگہ ہماری مسجد میں بھی نظم ہے, عشاء کے بعد آپ اپنا وقت دینا چاہیں, فجر کے بعد آپ اپنا وقت دینا چاہیں, جب چاہیں آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. الحمدللہ سکھانے والے موجود ہیں, سیکھنے والوں کی طرف سے کمی ہے. سیکھنے والا جب آ جائے اس کے لیے وقت ہی وقت ہے. الحمدللہ آپ فجر کے بعد آئے, فجر کے بعد آپ کو سکھایا جائے گا. عشاء کے بعد آئے, عشاء کے بعد سکھایا جائے گا. آپ یہاں کے رہائشی نہیں, آپ جس علاقے کے اندر رہنے والے, آپ کے قریب میں مساجد, مدارس اور مکاتب موجود ہیں. آپ جا کر بتائیں کہ میں قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہوں, کم از کم اتنا ہو جاؤں کہ میری نماز فرض ادا ہو جائے. اتنا تو جاننا ذمہ داری ہے, فرض ہے, وہ تو میری زبان پر جاری ہو. اتنا تو کم از کم کر لوں میں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ یہ کوشش کریں, قدم بڑھائیں, دوسروں کو بھی اس طرح متوجہ کریں. جہاں ہم دنیا کی باتوں کے فوائد, دنیا کے کاروبار کے فوائد بتاتے ہیں, وہاں اصل بات یہ ہے دنیا کا سیکھنا سکھانا اتنا ہے. صبح اٹھیں گے شام تک دنیا, رات آدھی رات تک میں اب فلاں کورس کر رہا ہوں, اب فلاں کورس کر رہا ہوں, اب فلاں کورس کر رہا ہوں. بھی کس لیے کر رہا ہے؟ دنیا کے لیے, پیسے کے لیے, کاروبار کے لیے. لیکن ایسا کورس بھی کیا کہ جس سے پتہ چل جائے میرے اللہ کون ہے, میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مجھے حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی, قرآن کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے, میرے پاس اتنا علم ہے کہ میرے عقیدے پر کوئی حملہ آور ہو تو میرا عقیدہ تو بچ جائے, میں اپنا عقیدہ بچا کر اپنا ایمان اپنے ساتھ قبر کے اندر لے کر چلا جاؤں.
اتنا ایمان میرے پاس موجود ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑے حضرات وقت پورا نہیں جن کے پاس، وہ اپنا 1 گھنٹہ دے دیں، 1.5 گھنٹہ دے دیں، ایسے افراد موجود ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ میں ایک عرصے تک الحمدللہ صبح 2 گھنٹے بالغان کو پڑھاتا رہا ہوں، 30 35 افراد سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں، دائیں بائیں کام کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، ان کے پاس وقت نہیں تھا، آ کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سے بعض ایسے تھے، بزرگ تھے، 50 سال کے، 50 سال کی عمر تھی، پڑھنا شروع کیا، 2 سال پڑھا، کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں عالم بھی بنوں، تو ماشاءاللہ 60 سال کی عمر میں وہ عالم بھی بن گئے۔ وفاق المدارس سے انہوں نے دورہ حدیث کا امتحان دیا، اللہ تعالی نے ان کو عالم والا درجہ عطا فرما دیا 60 سال کی عمر میں۔ اور ہمارے سامنے فلسطین کے حضرات کی ساری داستان موجود ہے کہ ان کیفیات کے اندر وہاں حافظ صرف بچے نہیں، بوڑھی بڑی خواتین، بوڑھے بڑے مرد حضرات، یہ سارے قرآن کریم کے حفاظ بن رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ تو اس لیے اگر آپ حضرات میں سے، میں ویسے ہی دعوت دیتا ہوں، ترغیب بھی چلاتا رہتا ہوں، آپ کے پاس صبح کو وقت ہے، 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے، آپ ہمیں دے دیں، آپ کو انشاءاللہ قرآن کی موٹی موٹی معلومات، قرآن کریم کی وہ آیات اور ان کا ترجمہ جن میں احکام ہے، ہمیں پتہ چلے قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، احادیث سے وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آ جائیں اور کل کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہمیں راستے سے ہٹا نہ سکے، اور موٹی موٹی دین کی باتیں جو میرے سے طہارت سے متعلق ہے، وضو سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، مجھ سے فرائض سے متعلق ہے، وہ سکھائی جائیں گی۔ صبح اگر آپ کے پاس وقت ہے، صبح کو تشریف لے آئے، آ کر بتا دیں کہ ہم صبح سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ترتیب بنا لیں گے۔ عشاء کے بعد وقت ہے، عشاء کے بعد ترتیب بنا لیں، عشاء کے بعد ان کی ترتیب بنا دی جائے گی۔ یہاں سیکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی جگہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ رابطہ تو کریں، ان کے لیے انشاءاللہ ہر جگہ ترتیب بنے گی، مواقع موجود ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، قرآن سمجھیں، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن سے دل لگائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھیں، آگے بڑھیں، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ اور جو بچے ہیں ابھی ہمارے، ان کو صرف اس حد تک نہیں رکھا جائے بس ٹیوشن آدھے گھنٹے کی پڑھ لی، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اس سے قرآن کریم اچھا نہیں پڑھا جائے گا۔ باقاعدہ بچے کو قرآن کریم ناظرہ، یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ دنیا کا اسکول بعد میں، لیکن رب کا قرآن سب سے پہلے آنا چاہیے۔ اس کو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہوتی، کون سی اسکول کی ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہے، قاری صاحب کو کہہ دو آج چھٹی کر لیں، آج بچے سو رہے ہیں، آج وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر دوسری ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا تو بچے کو اٹھا کر باقاعدہ بھیجا جائے گا کہ نہیں تو جا، کیونکہ قرآن کریم کی تعلیم، اس کی اہمیت دلوں میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو معمولی بات نہیں، اس کو سمجھے، اصل تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہی ہے۔ ہاں، یہ قرآن کس کے لیے آیا تھا؟ یہ آیا میرے اور آپ کے لیے، یہ تو مسلمانوں کے لیے آیا۔ اگر ہماری اولاد ہی قرآن سے واقف نہیں، اگر ہمارے گھر والے قرآن سے واقف نہیں، اگر میں ہی قرآن سے واقف نہیں، تو پھر آگے کی کیا بات کریں گے؟ اگر مجھے ہی پتہ نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کیا ہے، تو خدا کے لیے اس طرف آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے میری امت میں سے 40 احادیث یاد کر لی زبانی، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کر کھڑا کریں گے، اور قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوں گا اور اس پر بگواہ ہوں گا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ اس طرح کے مواقع تقریباً یہ چھٹیوں میں، مئی جون کی چھٹیوں میں نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے، بڑوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہم اس میں الحمدللہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں، بچیوں میں، جنہوں نے 40 حدیث زبانی یاد کی، سنائی، الحمدللہ۔ ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ بھئی یہ میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے جمع ہونے کا، کہ جو چیز میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس پر آیا جائے۔ تو یہ ایک اہم فریضہ جو میرے اور آپ کے ذمے، علم دین کا سیکھنا، علم کا سیکھنا، اور پھر علم بھی علم صحیح کا سیکھنا، کہ رب کا قرآن کا مطالبہ کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے پاس اتنا علم کہ میرے عقیدہ میرا بچ جائے، میرے عقیدے پر کوئی حملہ آور نہ ہو، میری نماز درست ہو جائے، میرا روزہ درست ہو جائے، میری صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزر جائے۔ جس کی یہ زندگی ہوگی تو سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی لیے رہا کرتے تھے، کمانے کے لیے بھی جاتے تھے، ایسا نہیں کہ کمانے کے لیے نہیں جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ یہ ترتیب بنائی تھی، آج تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنا، میں کمائی کے لیے جاؤں گا، جب میں شام کو آؤں گا تو آج جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمایا وہ تم مجھے بتا دینا، اگلے دن تو چلے جانا کمانے کے لیے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام تک ارشاد فرمایا وہ میں تمہیں شام کو بتا دیا کروں گا۔ اس طرح دین بھی آتا رہے گا، دنیا بھی آتی رہے گی۔ یہ ترتیب بنائی ہے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اسی طرح دین سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ کر، آپ کی زبان اقدس سے جو جو باتیں سنی وہ خود بھی
اس پر عمل کرتے رہے, دوسروں کو بھی پہنچاتے رہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے, اس لیے علم صحیح حاصل کیا جائے. کوئی آن لائن سیکھنا چاہے بھی ٹھیک ہے, کسی کا نہیں آ سکتا, اس کی بھی بہت ترتیبیں ہیں. آج کل تو جو دنیا چل رہی ہے, جتنی آگے چلی گئی دنیا, کمانے کے اعتبار سے تو ہم سب چیزیں استعمال کرتے ہیں, لیکن دین حاصل کرنے کے لیے بھی ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کا موبائل دین حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. آپ کے پاس نیٹ پیکیج ہے, دین حاصل کرنے کا بڑا اہم ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے رب کا قرآن سیکھ سکتے ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واقفیت ہو سکتی ہے. آپ اپنے بارے میں جان سکتے ہیں, مجھ سے رب کا مطالبہ کیا, مجھ سے قرآن کا مطالبہ کیا, مجھ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالبہ کیا, تاکہ پتہ تو چلے میری زندگی کیسے گزرے. اس لیے یہ اہم ذمہ داری. اس کے ساتھ ایک اور اہم بات, عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے شاید مدارس دینیہ کے اندر صرف قرآن کی تعلیم ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا. الحمدللہ مدارس کے اندر عصری علوم جو اس وقت اسکولوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, وہاں احسن انداز میں الحمدللہ پڑھائے جاتے ہیں. بعض مدارس میں مڈل تک, بعض مدارس میں میٹرک تک بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. یہ بنیادی تعلیم ہے. یہ بنیادی تعلیم اگر ہم نے بچے کو دلوانی ہے تو وہ ہم کیوں نہ ایسی جگہ دلوائیں جہاں پر بچے کو تعلیم بھی مل جائے, اس کے ساتھ دین کی تربیت بھی مل جائے. وہاں اچھا ماحول ہے, وہاں گانے کا ماحول نہیں ہے. اسکولوں کے اندر کیا ہے, گانے کا ماحول ہے. ہر 15 دن بعد 20 دن بعد کوئی فنکشن ہے, ناچنا سکھایا جائے گا, وہاں پر گانا سکھایا جائے گا, وہاں ڈانس سکھایا جائے گا. لیکن اگر مدرسے میں ہوگا, وہاں دنیاوی تعلیم الحمدللہ پوری عصری تعلیم اور بہتر انداز میں, وہاں نقل کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ جو پڑھے گا واقعتاً پڑھے گا, اس کو میتھ بھی آئے گی, اس کو انگلش بھی آئے گی, اس کو اردو بھی آئے گی, لکھنا بھی اچھا جانے گا, پڑھنا بھی اچھا جانے گا, اردو بھی اچھی لکھے گا, اس کی انگلش کی رائٹنگ بھی اچھی ہوگی. سب چیزیں دنیاوی تعلیم اس کو پوری ملے گی الحمدللہ, ہر چیز موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم, اس کو دینی ماحول ملا. یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد عالم نہ بنے, 8ویں پڑھ کے چلا جائے, میٹرک کر کے چلا جائے, لیکن جہاں جا کر بیٹھے گا انشاءاللہ ایک اللہ کا بندہ بن کر بیٹھے گا انشاءاللہ. اس کے یہ وہ وقت ہے جب بچے کے دل میں آپ نے اللہ کے قرآن کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اور اس کی تربیت, اور اس کو پتہ چلے رب کے قرآن کی اہمیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت, یہ پتہ چلے گی تو کام بنے گا. اس لیے ہمارے مدارس کے اندر یہ انتظام ہے الحمدللہ. اگر آپ کا بچہ اس قابل ہے کہ اس نے عصری تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ وہاں لائیں, ان کو باقاعدہ امتحان دلوایا جاتا ہے, اور اسی طرح اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. یہ نہیں کہ نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ کہاں جائے گا آگے, سب کچھ ملے گا, سب چیزیں موجود ہیں. اب کوئی ایسی چیز نہیں, میں نے بتا دیا نیا دور چل رہا ہے, سب کچھ موجود ہے. لیکن اصل میری اور آپ کی ذمہ داری, میں اپنی اولاد کو کہاں بھیجوں کہ جہاں جا کر اس کے پاس دنیا تو آئے, لیکن اس کے ساتھ دین کا علم بھی آ جائے, اس کے پاس اس کی تربیت بھی آ جائے, اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی پیدا ہو جائے. اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے, آپ کی جاننے پہچاننے والے, ان کے بچے اس قابل, ان کو بھی بتایا جائے کہ بھئی آپ مدارس کے اندر لے کر آئے. مدرسے میں ایک ماحول ہے پورا الحمدللہ, اور اس کے اندر پوری عصری تعلیم ان کو دی جائے گی انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ ہم سب کو علم صحیح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین, یا اللہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اپنے عمل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, ہمارے والدین, بیوی, بچوں, بہن بھائیوں, دوستوں, احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری
پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے مولا کریم الہ العالمین، پوری امت پر خاص کرم فرما دیجئے مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ اس وقت یا اللہ یا ذل جلال والاکرام ملک پاکستان میں مہنگائی کا ایک بڑا دور چل رہا ہے مولا کریم اے الہ العالمین، آپ کی ذات رزاق ہے مولا کریم، تمام مسلمانوں کے یا اللہ تمام مسلمانوں کے، خصوصاً ملک پاکستان کے تمام مسلمانوں کے، تمام ساتھیوں کے، اہل پاکستان کے یا اللہ تمام اخراجات اپنے غیب کے خزانوں سے پورے فرما دیجئے یا الہ العالمین۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے ہمارے اسی روزگار کے اندر پورے فرما دیجئے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں خوب خوب برکت عطا فرما دیجئے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ ہم سب کو یا اللہ اپنی ذات سے گہرا تعلق نصیب فرما دیجئے مولا کریم، تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے، با وفا با حیا با خدا بنا دیجئے مولا کریم، قلب سقیم کو قلب سلیم میں تبدیل فرما دیجئے، مزاج فاسقانہ کو مزاج دوستانہ میں بدل دیجئے مولا کریم الہ العالمین، جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجئے مولا کریم۔ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ، اہل کفر میں خصوصاً یا اللہ صہیونی اسرائیلی اور ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ یا اللہ، یہ اس وقت یا اللہ یا ذل جلال والاکرام سب کے لیے پریشانی کا باعث مولا کریم اے الہ العالمین، اپنی سخت پکڑ کے اندر ان کو لے لیجئے رب اے الہ العالمین۔ ان کی ٹیکنالوجی کو انہی کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا دیجئے، ان کو آپس میں لڑوا دیجئے، ان کافروں کو آپس میں لڑوا دیجئے، مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا آمین۔ خصوصاً اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، مسجد حرام کی حفاظت فرما مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ، دجالی نظام سے، دجالی قوتوں سے یا اللہ اور دجال سے ہم سب کے ایمان کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم۔ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر زندہ رکھیے، ایمان پر دنیا سے اٹھائیے یا اللہ۔ اس وقت جو ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ ہے مولا کریم، ہم سب کو اپنا ایمان بچا کر سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما مولا کریم الہ العالمین۔ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین کے ہر دکھ تکلیف بیماری پریشانی دور فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو ہمارے گھر والوں کو یا اللہ سب کو ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا یا اللہ۔ گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول پیدا فرما دے یا اللہ، سب کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دیجئے مولا کریم، ہم سب کے دلوں کو دین پر جمع دیجئے اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ، اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے اور اپنے پیاروں کے قرآن کی تلاوت سے آباد فرما مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ۔ دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما لیجئے، مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، علماء کی یا اللہ، اہل اللہ کی، دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے تمام مسلمانوں کی ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔